الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج روزے کے مسائل میں سے کفارے کے سلسلے میں گفتگو ہے کہ کب کفارہ واجب ہوتا ہے. کئی صورتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ جب روزے کے علاوہ، روزے کی قضا کے علاوہ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے. مختلف مقامات پر کفارے کی کئی قسمیں ہیں. اس میں سے کوئی خاص انسان پر لازم ہوتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر ماہ رمضان کے روزے کو کھانے، پینے، استمنا کرنے یا جنابت پر باقی رہنے کے ذریعے یہ جانتے ہوئے کہ یہ تمام چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں، اپنے روزے کو اختیار کے ساتھ باطل کرے. یعنی جان رہا ہے، اسے علم ہے اور مجبور بھی نہیں، اختیار کے ساتھ کھا لیا، پی لیا، اختیار کے ساتھ جنابت کی حالت میں اذان صبح تک باقی رہ گیا یا استمنا کیا وغیرہ وغیرہ. تو اس صورت میں قضا کے علاوہ کفارہ بھی اس کی گردن پہ ہے. بات واضح ہوئی؟ یعنی اسے علم ہے، جانتا ہے کہ یہ چیز روزے کو باطل کرتی ہے، مجبور بھی نہیں ہے، اختیار کے ساتھ اسے انجام دے دیا. تو کیا ہے؟ اس دن کا روزہ بھی اس کی گردن پہ ہے. یعنی روزہ رکھے لیکن بعد میں قضا کرے اور کفارہ بھی دے. صرف قضا کافی نہیں ہے. عام طور پر صرف قضا کر لیتے ہیں اور کفارے کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، جانتے ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہوتی ہے. اب سوال یہ کہ جو کفارہ واجب ہو رہا ہے یہاں پر، وہ کفارہ ہے کیا؟ یہ جو صورتیں بیان کی گئیں، کہتے ہیں 2 ماہ پے در پے روزہ رکھے، مسلسل 2 مہینے، ایک روزے کے بدلے میں 2 مہینے پے در پے مسلسل بلا ناغہ روزہ رکھے. یا اگر یہ نہیں کر سکتا تو 60 فقیروں کو شکم سیر کرے، یعنی 60 فقیروں کو کھانا کھلائے یا ہر ایک کو تقریباً 750 گرام غذا دے. 60 فقیروں کو ایک روزے کے بدلے 60 فقیروں کو کھانا کھلائے، یا اگر کھانا نہیں کھلا رہا ہے تو ہر ایک فقیر کو، ہر ایک کو 750 گرام، جس کو 1 مد کہتے ہیں، گیہوں دے. 750 گرام، 750 گرام. کیا ہم نے کلو کہہ دیا؟ 750 گرام یعنی پون کلو.
پونا کلو جس کو بولتے ہیں، ایک مد کہتے ہیں، 750 گرام گیہوں دے یا جو دے یا روٹی دے، یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مذکورہ کفاروں میں سے کوئی بھی کفارہ نہیں دے سکتا، غور سے سنیے، کیا بھی بیان کیا؟ 2 صورتیں بیان کی کہ 60 روزے رکھے یا 60 فقیروں کو کھانا کھلائے یا 60 فقیروں کو ہر ایک کو 750 گرام گیہوں دے یا جو دے یا روٹی دے۔ لیکن اگر وہ مذکورہ کفاروں میں سے کوئی بھی کفارہ نہیں دے سکتا تو ضروری ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دے۔ صدقہ دے، نہیں دے پا رہا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دے۔ لیکن یہ صدقہ بھی جو دے رہا ہے حیثیت کے مطابق، اگر کم سے کم صدقہ دے رہا ہے تو 750 گرام سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں تو سوچیں کہ اب حیثیت سے مطابق وہ 1 پاؤ آ کر کے، 1 پاؤ یعنی 250 گرام یا آدھا کلو، نہیں، کم سے کم اگر دے رہا ہے حیثیت کے مطابق تو کتنا دے؟ 750 گرام دے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، یعنی صدقہ بھی نہیں دے سکتا، 750 گرام بھی دینے کی اس کے اندر استطاعت، طاقت نہیں ہے، اتنا غریب ہے، تو استغفار کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ استغفار کرے، توبہ کرے، روئے، گڑ گڑائے۔ اور دونوں صورتوں میں جب بھی وہ صاحب حیثیت ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیا بالکل ہمیشہ کے لیے، ابھی نہیں ہے، فی الحال اس وقت کما نہیں رہا ہے، کوئی ذریعے آمدنی نہیں ہے، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، حیثیت کے مطابق وہ کفارہ بھی نہیں دے پا رہا ہے، تو کیا ہے؟ استغفار کریں، توبہ کریں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ لیکن جب بھی صاحب حیثیت ہو جائے کفارہ دے، بنا بر احتیاط واجب۔ یہ بات واضح ہو گئی نا کہ انسان جان بوجھ کر صحیح سالم ہے، روزہ نہیں رکھا، 1 روزے کے بدلے میں کتنے روزے آ جائیں گے؟ بالغ اگر ہو گئے ہیں، بالغ ہونے کے بعد 1 روزے کے بدلے میں 60 روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ہاں تب اسی حساب سے جوڑ لیجئے جوڑ لیجئے۔ لیکن پھر وہی بات آئے گی نا کہ وہ اگر نہیں دے پا رہا ہے، مالی حیثیت بھی صحیح نہیں ہے، صدقہ نہیں دے پا رہا، تو استغفار کرے، توبہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرے، احتیاط کرے۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اسی مسئلے کے اندر اگر روزے دار کسی کے کہنے کی وجہ سے اس بات پر روزہ افطار کر لے کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، کبھی ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں ہو گیا ہے، مغرب کا وقت ہو چکا ہے، لیکن اس کو اطمینان نہ ہو، خود کو اطمینان نہیں ہے، لیکن کہنے کی بنا پر ہاں ہو گیا کہنا شروع کر دیا، خود کو اطمینان نہیں تھا، اور بعد میں معلوم ہو کہ مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا، تو اس پر قضا و کفارہ دونوں ہے۔ جب تک آپ کو اطمینان نہ ہو جائے، جب تک آپ مطمئن نہ ہو جائیں کسی کے کہنے پر، اگر مطمئن ہو گئے تو بھی اس کا مسئلہ آ رہا ہے، لیکن یہ کیا صورت ہے کہ آپ مطمئن نہیں تھے، لیکن کسی نے کہا مغرب کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اور مطمئن بھی نہیں تھے، روزہ کھول دیا، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ یہ کس صورت میں ہے؟ جب مطمئن نہ ہو۔ لیکن اگر اعتماد تھا، اس کا کہنا اس کے لیے حجت تھا،
اعتماد تھا، اس کا کہنا حجت تھا۔ مثال کے طور پر گھر میں باپ نے کہہ دیا، باپ نے کہا یا ماں نے کہا، یعنی اعتماد تھا، لہٰذا ماں کے کہنے پہ، باپ کے کہنے پہ، یا کسی عالم نے کہا کہ وقت ہو گیا ہے، تو اس میں اطمینان بھی ہو گیا، اعتماد بھی تھا، روزہ کھول دیا۔ تو اب یہاں پر جو ہے اس پر روزے کی قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے، ابھی بھی ہے۔ ہاں، اعتماد بھی تھا اور تب بھی جو ہے روزہ، لہٰذا روزہ کھولنے میں جلدی نہ کریں، وقت جب ہو جائے تبھی روزہ کھولیں۔ اور اب تو الحمدللہ، پہلے یہ ہوتا تھا اتنا زیادہ گھڑی بھی لوگوں کے پاس، یہ ہاتھ والی بھی گھڑی نہیں ہوتی تھی، وہ اس کے حساب سے کچھ علامتیں تھیں، اس کے لحاظ سے دیکھتے تھے کہ ابھی تو اندھیرا چھا گیا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ یا گاؤں وغیرہ میں دیکھتے تھے، دور سے اپنے ہاتھ کا بال دیکھتے تھے کہ اب دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، اب ٹائم ہو گیا ہے، یعنی اندھیرا ہو گیا، مراد یہ ہے۔ چونکہ روزے کے لیے جو حکم ہے قرآن مجید میں کہ روزے کو اتم الصیام الی اللیل، روزے کو مکمل کرو رات تک، رات تک ہے، غروب نہیں کہا ہے، الی الغروب نہیں کہا ہے۔ یہ اپنے شیعوں کے یہاں جو روزہ کھولا جاتا ہے، روزہ کھولنے کا وقت ہے، یہ لیل ہے، رات کا وقت ہے۔ اہل سنت ہیں وہ جیسے ہی غروب ہوا ویسے ہی وہ قرآن پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، قرآن کے مطابق وہ روزہ نہیں کھول رہے ہیں۔ قرآن کی صریح آیت ہے، اتم الصیام الی اللیل، روزے کو مکمل کرو رات تک، غروب تھوڑی کہا ہے، وہ تو غروب جیسے ہی سورج ڈوبا، یعنی سورج جیسے ہی اندر جاتا ہے ویسے ہی اذان ہوتی ہے اور روزہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے ہاں روزہ مکروہ ہونے لگتا ہے، فوراً ہی روزہ، اذان ہوئی اور خرمہ منہ کے اندر یا لقمہ منہ کے اندر گیا، اپنے یہاں ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہی وقت ہوگا، وقت ہوتے ہی روزہ خود بخود کھل جائے گا، وقت ہو گیا، بس وقت ہو گیا۔ اپنے یہاں فضیلت یہ ہے کہ نماز مغرب پڑھ کے کھولیں، لہٰذا اپنے ہاں کوئی مکروہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کہیں کہ روزہ وقت پہ نہیں کھولیں گے تو مکروہ ہو جائے گا۔ تو کیا ہے؟ یہی ہے اتم الصیام الی اللیل، رات کس کو کہتے ہیں؟ سورج ڈوبنے کے بعد جو لالی آتی ہے، سرخی آتی ہے سر کی طرف، یہ سرخی جب زائل ہو جائے تب جو ہے رات شروع ہوتی ہے۔ تو جب رات شروع ہوتی ہے وہ اصل وقت ہے جس پر شیعہ حضرات روزہ کھولتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کے عین مطابق ہے، لیکن اہل سنت جو روزہ کھولتے ہیں وہ قرآن کی آیت کے مطابق نہیں ہے، 10 منٹ پہلے کھولتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ وقت ہو گیا، پھر سے مسئلے کی ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کو اطمینان نہیں تھا اور آپ نے کیا ہے روزہ کھول دیا، تو قضا و کفارہ دونوں ہے۔ لیکن اگر اعتماد تھا، جس نے کہا اطمینان تھا، روزہ کھول دیا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وقت سے پہلے ہم نے روزہ کھولا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں بٹھا لیجئے آپ لوگ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے دار گزشتہ موارد یعنی کھانا پینا وغیرہ کہ جن میں کفارہ ہے، قطعی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ چیزیں روزے کو باطل نہیں کرتی، یعنی کوئی ایسا انسان ہے کہ جان رہا ہے کہ نہیں یہ چیز روزے کو باطل نہیں کرتی، پورا یقین، پکا یقین ہے اس کو، تو اب ایسی صورت میں اس نے اسے کھا لیا یا پی لیا یا جو بھی کیا، تو کہتے ہیں کفارہ اس پر واجب نہیں ہے، چونکہ اس کو یقین تھا، قطعی طور پر یہ تھا کہ یہ چیز روزے کو باطل نہیں کرتی ہے اور اسے انجام دے دیا اس نے، تو اس کی گردن پہ کفارہ نہیں ہے، صرف روزے کی قضا ہے۔ اسی طرح وہ شخص ہے جو نہیں جانتا کہ روزہ اس پر واجب ہے،
وہ شخص جو یہ نہیں جانتا کہ اس پر روزہ واجب، مثلاً وہ بچے جو ابھی اوائل بلوغ میں ہیں، بالغ ہو گیا تھا بچہ، 15 سال کا ہو گیا تھا، لیکن نہیں معلوم تھا کہ اس کے اوپر روزہ واجب ہوا ہے، نماز واجب ہوئی ہے، یہ معلوم نہیں تھا اس کو، اور اس نے روزہ نہیں رکھا۔ ہوتا ہے کبھی کبھی نہیں جان پاتے ہیں، نہیں جوڑ سکے صحیح طور پر کہ 15 سال کے ہو گئے، یا اور بھی جو علامتیں بلوغ کی پائی جا رہی ہیں وہ علامت بھی ظاہر ہوئی، لیکن متوجہ نہیں تھا، نہیں جانتا تھا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ نہیں، ہاں گاؤں وغیرہ میں جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پہ بچے نہیں جانتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر اس نے روزہ نہیں رکھا ہے تو اس کی گردن پر ایک روزے کے بدلے میں صرف ایک روزہ ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اگر یہ جو بچے موجود ہیں ہمارے سامنے، ان میں سے بھی اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ہر روزے کے بدلے میں ایک روزہ واجب ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے دار اپنے روزے کو جان بوجھ کر باطل کرے، آخری مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد کل، جان بوجھ کر اپنے روزے کو باطل کرے اور بعد میں کفارہ سے بچنے کے لیے سفر پہ چلا جائے، یا کوئی سفر درپیش ہو جائے، واقعاً روزہ نہیں رکھا تھا، اب کیا ہے، روزے سے بچنا چاہ رہا ہے، لہٰذا یہاں سے 22 کلومیٹر چلا گیا۔ یہاں سے نہیں مانا جائے گا، یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری سرحد ہے، ہماری سرحد کیا ہے، ملنڈ ہے، ایک بار بتایا تھا نا یہ مسئلہ۔ اب ملنڈ سے ہم ممرا والوں کی سرحد ملنڈ ہے، وہاں سے اگر ہم 22 کلومیٹر ادھر جا رہے ہیں، بعض ممرا والے یہ مسائل نہیں جانتے، بمبئی جاتے ہیں، ڈونگری جائیں گے، پوری نماز پڑھتے ہیں۔ اب ادھر کے آپ لوگ بتائیے، ملنڈ ہمیں یاد ہے اب آپ لوگ خود دیکھیے، شاید رائے گڑھ ہے، رائے گڑھ ہمارا تلوجہ ہے نا، جو تلوجہ کے بعد جو پیٹرول پمپ ہے، پیٹرول پمپ رائے گڑھ میں ہے، تلوجہ ہمارا تھانے میں ہے، مدرسہ ہے نا تلوجہ میں جو مدرسہ ہے، حوض علمی امام ہادی الخوئی فاؤنڈیشن، وہ کیا ہے، ڈسٹرکٹ تھانے میں ہے، لیکن اس کے بعد فوراً پیٹرول پمپ ہے، وہ پیٹرول پمپ رائے گڑھ میں ہے۔ اب وہاں سے آگے اگر جا رہے ہیں 22 کلومیٹر اگر جانا ہے، یا اسی طرح سے یہاں سے ملنڈ سے آپ جا رہے ہیں ڈونگری، آپ کا کاروبار نہیں ہے، کچھ ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں ڈونگری پہ، وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تو وہ تو مسافر ہیں، ان کے لیے نہ نماز قصر ہے نہ روزہ۔ لیکن آپ اگر کبھی کبھار جا رہے ہیں، بہت سے ممرا والے مسئلہ نہیں جانتے، جبکہ میں اس پہ کئی بار زور دے چکا ہوں اور اہمیت کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ اگر ڈونگری تک جا رہے ہیں، ڈونگری تک کتنے کلومیٹر ہو جاتے ہیں؟ تقریباً 40-44 کچھ کلومیٹر ہوتے ایک طرف، 22 سے زیادہ ہے، یوں کہیے ملنڈ سے، ہاں ملنڈ سے ہوگا، یہ ممرا سے 44 ہے، ممرا سے 40 یا 44 کچھ ہے، لیکن ملنڈ سے کتنا ہے؟ بائی ٹرین، ٹھیک 28، چلیے 22 سے تو زیادہ ہے، تو یوں کہہ لیجئے 22 کلومیٹر سے زیادہ جانا ہو رہا ہے ڈونگری، تو ڈونگری پہ آپ جائیں تو نماز بھی قصر پڑھیں، اور اگر روزہ رکھ کے گئے ہیں تو زوال کے بعد جائیے تاکہ روزہ بچ جائے، زوال سے پہلے نہ جائیے۔ اگر زوال سے پہلے آپ چلے گئے تو کیا ہوگا، روزہ خود بخود ٹوٹ جائے گا، آپ کوئی چیز کھائیں پئیں یا نہ کھائیں پئیں، خود بخود گیا روزہ، آپ کا روزہ چلا جائے گا۔ تو اب یہاں پر جو مسئلہ ہے تو ضمناً بات آ گئی، یہاں پہ یہ ہے کہ اگر روزے دار اپنے روزے کو جان بوجھ کر باطل کر دے، پھر بعد میں اب کفارے سے بچنے کے لیے جان بوجھ کے باطل کر دیا، مثال تو عام عمرہ میں موجود ہے اور آپ نے روزہ نہیں رکھا، ایسے ہی کوئی عذر بھی نہیں، کوئی بیماری بھی نہیں، گھر پہ موجود ہے، بالغ ہیں، سب کچھ ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں ہے،
روزہ نہیں رکھا آپ میں سے کسی نے، کیا ہوگا بتائیے؟ آپ لوگ جواب دیجئے۔ آپ لوگوں میں سے ممرہ میں آپ موجود ہیں، کوئی سفر بھی نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں، گھر پہ موجود ہے، اور آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ روزہ بھی ہے اور کفارہ بھی، قضا اور کفارہ دونوں ہے۔ اب نہیں رکھا آپ نے، اب سوچیں کہ چلیے کفارے سے تو بچ جائیں، قضا تو بھر دیں گے، لیکن کفارہ نہ آنے پائے، اب آپ ڈونگری چلے جائیں، سفر کر لیں۔ کہہ رہے نہیں، چاہے آپ جان بوجھ کے جائیں اسی سے کفارے سے بچنے کے لیے، یا واقعاً سفر درپیش ہو جائے، واقعاً سفر درپیش ہوا، روزہ نہیں رکھا تھا لیکن کسی ضرورت کی بنا پر ڈونگری جانا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ کفارے سے بچنے کے لیے جا رہا ہے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ نہیں واقعاً جانا ہو گیا، کوئی کام پڑ گیا جس کی بنا پر وہ گیا۔ کہہ رہے دونوں صورتوں میں، کیونکہ یہاں پر موجود تھا، یہاں پہ اس نے توڑ دیا، اب سفر پہ یعنی کفارے سے بچنے کے لیے جا رہا ہے، یا یہ کہ سفر پیش آ جائے، درپیش ہو جائے، تو بھی اس کو کیا ہے، اس دن کی قضا بھی کرنا ہوگی اور اس کی گردن پہ کفارہ بھی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو ڈونگری جانا ہے زوال سے پہلے، تو یہ نہیں کہ آپ کہیں اب تو ہمیں سفر پہ جانا ہے، کل ڈونگری جانا ہے، آپ سحری نہ کھائیں اور روزہ نہ رکھیں، ناشتہ کر کے گھر سے نکلیں۔ جواب دیجیے آپ لوگ، کیا ہوگا؟ کر کے جا سکتے ہیں؟ اگر مجھے معلوم ہے کل مجھے 100% جانا ہے، ہاں تو پھر اگر میں تو نہیں رکھتا نا، نہیں، لیکن گھر سے روزہ رکھ کے نکلیے نا۔ ہاں، راستے میں جیسے حد ترخص پہ پہنچے اس کے بعد توڑ دیجئے۔ ہاں حد، اگر کنفرم ہے نا مجھے جانا ہے کل سفر، ہاں لیکن ابھی گھر پہ موجود ہے نا، آپ ہو سکتا ہے نا جا سکیں، یہ بھی تو ہے نا، 100 ہے تب بھی جو ہے گھر سے روزہ، یعنی گھر سے روزے کی نیت سے نکلیے، گھر سے روزہ رکھ کے نکلیے۔ ہاں، گھر سے روزہ رکھ کے نکلیے، حد ترخص پہ جب پہنچ جائیے، حد ترخص کس کو کہتے ہیں؟ ممرہ سے اتنی دور چلے جائیں کہ ممرہ کی جو آخری مکان ہے اس کی دیوار دکھائی نہ پڑے اور اذان کی آواز بھی سنائی نہ دے، تو اس کو حد ترخص کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ممرہ سے اگر ادھر جا رہے ہیں، بائی روڈ جا رہے ہیں، کہاں تک چلے جائیں گے؟ کلوہ تھوڑا ادھر تک چلے جائیں، تو اب وہاں سے ممرہ کی اذان کی آواز سنائی نہیں دے گی اور دیوار بھی دکھائی نہیں دے گی، وہاں پہ آپ روزے کو توڑ سکتے ہیں۔ حد ترخص پہ پہنچ کے روزہ رکھ کے نکلیے اور وہاں پر پہنچ کر کے آپ روزے کو توڑ دیں، چونکہ ابھی آپ اپنے گھر پہ ہیں نا، ٹھیک ہے روزہ ہے لیکن حد ترخص کے بعد اگر نہیں آپ نے توڑا تو خود بخود ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنا ہے آپ کو۔ اگر جا کے واپس بھی آئے، 22 کلومیٹر سے آگے گئے، 22 کلومیٹر ہوا، روزہ گیا، ایٹومیٹک طور پر جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ جب روزہ گیا تو اب آپ رکھ رہے ہیں، فاقہ ہوگا۔ جو لوگ اعتکاف کے لیے جاتے ہیں، جیسے 3 دن 4 دن کے لیے، یا تو پھر جلوس کے لیے جا رہے ہیں، تو صحیح فیصلے، وہ چاہے اعتکاف کے لیے جائیں یا جلوس کے لیے جائیں یا جس چیز کے لیے بھی جائیں، مسافر کہے جائیں گے۔ اعتکاف تو مانا ہی نہیں جائے گا، ہاں، اعتکاف تو مانا ہی نہیں جائے گا۔ وہاں جس کل مسئلہ آیا تھا، ہم نے بتایا کہ یہی ممرہ ہی میں کہیں پہ آپ لوگ شروع کیجئے، تاکہ وہاں پر جا کر کے اپنے روزے کو قصر نہ کرنا پڑے، چونکہ اعتکاف کے لیے 3 روزہ ہے اور روزہ ہی آپ نہیں رکھ رہے ہیں، تو اعتکاف کہاں سے ہوا؟ تو اعتکاف کہاں سے ہوا؟ چونکہ اس کے لیے کم سے کم 3 روزے رکھیں۔ لہٰذا یہ مسائل جو ہے جوانوں کو بتائیں، جو یہاں سے ڈونگری جاتے ہیں اعتکاف پہ میں بیٹھنے کے لیے۔ یہ مسئلہ تھوڑا اہل ممرہ کے لیے کم واضح ہوا ہے شروع سے،
شروع سے کم واضح ہوا، چونکہ ممرہ کے مومنین ڈونگری جا کر کے پوری نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کس بنا پہ ایسا ہوا نہیں معلوم۔ اگر اس بنا پہ ہوا کیونکہ اگر اس میں اور بھی ہے کہ اگر مہینے میں 3 بار جانا، نہیں وہ تو دوسری چیز ہے، وہ تو کثیر السفر ہیں۔ مہینے میں اگر ہفتے میں، مہینے میں نہیں، ہفتے میں اگر 3 بار یا اس سے زیادہ جا رہے ہیں تو کثیر السفر ہیں، یہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ یا وہاں پہ جاب ہے، جیسے بہت سے لوگ ہیں نجفی ہاؤس میں ان کی جاب ہے، ممرہ کے کئی لوگ جاتے ہیں، تو وہ تو ان کا روزہ نماز سب مکمل ہے۔ لیکن ہم آپ جیسے کبھی کبھار جاتے ہیں، ہفتے میں 3 دن جانا نہیں ہو رہا ہے، 3 دن یا اس سے زیادہ کم جا رہے ہیں، ہفتے میں 1 دن جا رہے ہیں یا مہینے میں 1 دن جا رہے ہیں، لیکن تب بھی وہاں پر جا کر کے کیا ہے، پوری نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں۔ اب یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ کہاں سے مشکل آئی ہے۔ کیونکہ کافی عالم ہوتا ہے نا کہ بمبئی جو بڑا شہر ہے، عمرہ بھی جو ہے نا وہ بمبئی کے اندر ہی کاؤنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک شرط ہے نا کہ مسافر کہلانا چاہیے۔ کہاں سے کاؤنٹ ہوگا جب یہ ڈسٹرکٹ تھانے میں ہے؟ آپ کیا لکھتے ہیں؟ اگر جاتے نا تو وہ لوگ اپنے مسافر نہیں مانتے، مانے یا نہ مانے، لیکن آپ سرحد دیکھیے نا۔ کیونکہ اگر تھانہ بھی ایک دیکھنے جائے گا تو بمبئی میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے، عالم کو کہنا ہے کافی عالموں نے نہیں تو کسی کے کہنے سے نہیں ہوگا، کسی کے کہنے سے نہیں ہوگا، جغرافیائی لحاظ سے بہت سے عالم کہتے ہیں، ان کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ جو مسئلہ ہے وہ جغرافیائی لحاظ سے دیکھیے کہ ممرہ ڈسٹرکٹ تھانے میں ہے، بس یہ مسلم ہے یا نہیں۔ اگر یہ مسلم نہیں ہے تو بات دوسری ہے، لیکن اگر یہ مسلم ہے تو یہ کہنا کہ مسافر نہیں کہے جاتے یعنی کیا؟ اگر قصر کے لیے ایک شرط یہ ہے نا کہ مسافر کہلانا چاہیے، تو مسافر کیا، جب ہم سفر پہ جا رہے ہیں تو مسافر تو کہلائیں گے ہی، یعنی کیا، جب سفر ہو گیا، آپ ڈسٹرکٹ تھانے سے جا رہے ہیں، چلیے یہ مسئلہ ہو گیا۔ لیکن جو ڈونگری والے آئیں گے ان کے لیے نہیں ہے۔ ان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ چونکہ ملن سے ممرہ کتنے کلومیٹر ہے؟ 22 سے کم ہے، ان کے لیے نہیں۔ ہم کو لگتا ہے اسی بنا پہ ہوا ہوگا، وہ آتے ہوں گے یہاں پر تو وہ یہاں پر پوری نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھ رہے ہیں، تو ممرہ والوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی ڈونگری جائیں گے۔ مجھے یہی لگ رہا شاید یہ مسئلہ درپیش ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اور یہی بمبئی والے جب ہمارے مدرسے جاتے ہیں تلوجہ تک تو نماز قصر پڑھتے ہیں، نماز قصر پڑھتے ہیں تلوجہ تک جب جاتے ہیں۔ تو جب ان کے لیے 22 کلومیٹر وہاں پہ یعنی ڈسٹرکٹ تھانے میں آئے، بمبئی والوں کے لیے نماز قصر ہو گئی، روزہ قصر ہو گیا، تو ہم تھانے والوں کے لیے بھی بمبئی جائیں گے تو وہی مسئلہ ہے۔ نہیں، زوال کے بعد جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ اس پہ بھی توجہ کیجیے، آپ لوگ اگر زوال سے پہلے جا رہے ہیں تب یہ مشکل ہے، لیکن اگر اذان ہو گئی تب آپ یہاں سے نکلیے۔ ہاں، ظہر کی زوال سے مراد ظہر کی اذان ہو جائے، اس کے بعد آپ لوگ یہاں سے سفر پہ جائیں تو نہ روزہ قصر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر ظہرین کی نماز نہیں پڑھی ہے اور وہاں جا کر کے پڑھیں تو وہاں پر کیا پڑھیں گے؟ قصر پڑھیں گے۔ عشاء کی بھی ایسی قصر پڑھیں گے؟ ہاں، عشاء کی۔ اور اگر روزہ رکھ کے صبح گیا، اس کو علم نہیں ہے کہ قصر ہوگی نہیں، بعد میں قضا کرے۔ ہاں، جب بھی پتہ چل جائے تو ہاں، نہیں تو اگر چلا گیا تو قصر ہو جاتی ہے۔ جیسے 21 رمضان کو ہم لوگ بمبئی آتے ہیں اس کے لیے، کئے بجے جاتے، کتنے بجے جاتے ہیں؟ ہاں، تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ زوال سے پہلے ممرہ پہنچ جائیے، بس ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ہاں، یہ بھی سن لیجئے چونکہ سوال سے سوال پیدا ہو رہا ہے۔ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو زوال کے بعد جائیے، ظہر کے بعد سفر پہ جا رہے ہیں، اور اگر سفر سے واپس آ رہے ہیں
تو آپ زوال سے پہلے ممرہ پہنچ جائیں، ممرہ کی سرحد میں، یعنی اسٹیشن آپ پہنچے، گھر پہنچے یا نہ پہنچیں، یا حد میں آ جائیں، ملنڈ کے بعد آپ ادھر آ گئے، تو اب اس صورت میں کیا ہے، آپ کا روزہ بچ جائے گا. یہ ہے مسئلہ. اب یہیں تک مسائل رکھیے، آج زیادہ ہو گیا. ہاں، اور ہے کوئی سوال؟ سلوات پڑھ دیجیے. میں تو جاتے ہیں ممبئی، ہاں. جیسا آخری کے دنوں میں ہم زیادہ جاتے ہیں 5 محرم کے پاس، تو وہ جو 5 دن وہاں پہ جانا ہوتا ہے تو قصر نماز نہیں. ہاں قصر رہے گی اگر 10 دن کا ارادہ نہیں ہے. جی. اگر ہمارے 2 سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ مہینے میں مجھے 10 بار سفر میں جانے ہیں، ممبئی جانا ہے 10 بار، اور پہلی بار نکل رہا ہوں تو روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ پہلی بار نکل رہا ہوں سفر کے لیے ممبئی، ہاں، یعنی آپ کو یہ ہے کہ یعنی آپ کثیر السفر کہے جا رہے ہیں. جی کثیر السفر ہو ہی نہیں کہ مہینے میں 10 بار جانا ہے. ہاں، تو اگر کثیر السفر آپ کے اوپر اطلاق ہو رہا ہے تو آپ روزہ رکھیں گے. ہاں ہاں ہاں، تب بھی. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر روزہ رکھ کے نکلے یا ظہر کے پہلے نکلے اور مرور سے پہلے واپس آنا ہو گیا، ہاں، تو اس کے بعد اس کا کیا روزہ رکھنا ہے کہ پھر؟ دیکھیے اگر آپ کا ارادہ تھا، پورا پکا ارادہ تھا کہ آپ جو ہے ملنڈ کے بعد جانے والے ہیں، 22 کلومیٹر جائیں گے، تو ابھی بتایا جیسا کاظم صاحب نے پوچھا کہ گھر سے روزہ رکھ کے نکلیے، لیکن یہ کہ حد ترخص پہ پہنچنے کے بعد آپ روزہ کھول سکتے ہیں. آپ لیکن یہ کہ آپ وہاں تک گئے، کسی وجہ سے واپس آ گئے اور آپ نے روزہ ابھی توڑا نہیں تھا، سفر نہیں ہوا اور واپس آ گئے، تو آپ کا روزہ محفوظ رہے گا. اور وہ حد میں جا کے اور پھر واپس وہاں چینجز ہو گئے، وہاں جانے کے بعد چینجز ہو گئے، چلے گئے، ہاں تب روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر 22 کلومیٹر چلے گئے، ہاں نہیں، اگر پہلے آ گئے اور روزہ توڑا نہیں تھا تو روزہ محفوظ رہے گا. تفسیر پڑھنے کا موڈ ہے یا تھک گئے آپ لوگ؟ ہاں بسم اللہ. چلیے محمد والے محمد صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ. ترجمہ بیان کر چکا ہوں. سورہ غاشیہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں اور مجرمین کا عذاب بیان کیا ہے وہ ابتدائی آیتوں میں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل بہشت کا تذکرہ کیا ہے. یہاں پر پہلی آیت ہے اس کی تفسیر میں، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ. غاشیہ کے معنی بیان کر رہے ہیں. غاشیہ کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپنے کے، کوئی چیز ڈھانپ لے، غشاوتن پردہ، تو ڈھانپنے کے. تو اب کل بھی بیان کیا، پرسوں بھی بیان کیا تھا کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام غاشیہ ہے. کیوں قیامت کو غاشیہ کہا گیا ہے؟ کیونکہ قیامت کے حوادث اچانک ہر شے کو ڈھانپ لیں گے. جو حادثات ہوں گے، جو اس وقت کیفیت طاری ہوگی، جو علامتیں رونما ہوں گی، وہ اچانک ہر شے کو ڈھانپ لیں گے. لہٰذا قیامت کو غاشیہ کہا گیا ہے. یا بعض دوسرے مفسرین نے بیان کیا ہے غاشیہ سے مراد آگ ہے. غاشیہ یعنی آگ جھلسا دینے والی، جو مجرمین کے چہروں کو ڈھانپ لے گی. ایسی آگ ہوگی جو گنہگار ہوں گے ان کے پورے چہرے کو، یہ چہرہ جو ہے، آگ جو ہے پوری اس کے چہرے کو ڈھانپ لے گی. اس لیے اس کو قیامت کو غاشیہ کہا گیا ہے. اس کے بعد جو آیت ہے عاملۃ ناصبہ، وہ مصائب اٹھا کر تھک چکے ہوں گے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب غاشیہ یعنی قیامت آئے گی تو کچھ چہرے ذلت بار ہوں گے، ان کے اوپر ذلت پڑی ہوگی،
اور کیا ہوگا؟ وہ مصائب اٹھا کے تھک چکے ہوں گے، یعنی اتنی مصیبتیں انہوں نے اٹھائی ہوں گی کہ بالکل تھکے ہوئے ہوں گے۔ اصول کافی میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت بیان کی ہے، آپ فرماتے ہیں ہر ناسبی چاہے جتنی عبادت کر لے، ناسبی کس کو کہتے ہیں؟ جو اماموں کو برا بھلا کہے، اماموں سے دشمنی رکھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناسبی کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ناسبی چاہے جتنی عبادت کرے وہ اس آیت کا مصداق بنے گا۔ یعنی کیا؟ کہ ذلت بار، یعنی اس کے چہرے پہ ذلت پڑی ہوگی اور مصیبتیں اٹھا کے وہ تھک چکا ہوگا، یعنی قیامت کی مصیبتوں کو برداشت کرتے کرتے۔ ناسبی یعنی گویا عبادت ناسبی کی کام نہیں آئے گی، کیونکہ اہل بیت کی عداوت ہے اس کے دل میں۔ اور پھر اس کے بعد جو آیت ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، خاردار جھاڑی کے علاوہ، کانٹے دار جھاڑی کے علاوہ ان کی کوئی غذا نہ ہوگی، یعنی ان کو جو کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ کیا چیز دی جائے گی؟ کانٹے دار جھاڑی دی جائے گی۔ مجمع البیان میں رسول خدا سے روایت نقل کی ہے، نبی اکرم نے فرمایا الذریع شیء یکون فی النار، ذریع اس کی غذا کیا ہوگی؟ ذریع۔ ابھی ترجمہ ذریع سے کیا کیا ہے؟ خاردار یعنی کانٹے دار جھاڑی، درخت۔ لیکن نبی اکرم نے فرمایا ذریع ایک ایسی آگ ہے جو جہنم سے ہوگی، اللہ اکبر، جو کانٹے کی شبیہ ہوگی، امر من الصبر، جو حنظل، ایک کڑوی چیز ہے، ایک پھل ہے حنظل، جو حنظل سے زیادہ کڑوی ہوگی۔ حنظل سمجھ رہے ہیں؟ نیم جانتے ہیں نا، جیسے نیم کڑوی ہوتی ہے نا، اسی طرح سے حنظل ہے۔ نبی اکرم فرما رہے ہیں یہ ذریع حنظل سے زیادہ تلخ کڑوی ہوگی، مردار سے زیادہ بدبودار ہوگی اور آگ سے زیادہ جلانے والی ہوگی۔ یعنی جو کھانے کو دیا جائے گا مجرمین کو ذریع، ذریع کے علاوہ کوئی کھانا نہ ہوگا۔ ذریع کیا چیز ہے؟ نبی اکرم فرما رہے ہیں حنظل سے زیادہ تلخ چیز ہے، کڑوی، جو کھانے کے لیے دی جائے گی، اور مردار سے زیادہ بدبودار ہوگی۔ یہ جو ذریع کھانے کے لیے گنہگاروں کو دی جائے گی، مردار سے زیادہ بدبودار۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ آگ سے زیادہ جلانے والی ہوگی جو اس کو دیا جائے گا۔ یہاں تک جہنمیوں کا تذکرہ۔ پھر اس کے بعد وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، اس دن کچھ چہرے خوش ہوں گے اور جو انہوں نے خدا کے لیے کوشش کی ہے، زحمت کی ہے، اس پر راضی ہوں گے۔ جیسا کہ روایت میں آیا ہے جن لوگوں نے اچھے اعمال دنیا میں انجام دیے ہیں وہ وہاں پر جب اس کا اجر دیکھیں گے، اس کا ثواب دیکھیں گے تو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے اور راضی رہیں گے کہ ہم نے جو کام کیا تھا، جو محنت کی تھی، جو مشقت کی تھی، جو رات میں اٹھ کر کے عبادت کرتے تھے، جو اپنی میٹھی نیند کو چھوڑ کر کے، آرام دہ بستر کو چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑے رہتے تھے، پیروں میں ورم آ جاتا تھا، ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کرتے تھے، دنیا میں جو زحمت کی ہے اس کا جب صلہ دیکھیں گے تو وہاں پر راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ
فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، بلند جنت میں ہوں گے اور اس کے اندر کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہے وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ۔ تفسیر علی ابراہیم میں منقول ہے اہل جنت کے لیے تکیے لگے ہوں گے، اس دن ترجمے میں بھی بیان کیا، اور یہ تکیے ترتیب وار لگے ہوں گے، ایک طرف سے لگے ہوں گے۔ جو اہل بہشت جائیں گے جنت میں جانے کے بعد ان کے لیے صرف آرام ہی آرام ہوگا۔ دنیا میں جو بھی ہم مشقت کر رہے ہیں اس کا صلہ اللہ آخرت میں دے گا۔ دنیا میں مومن کے لیے آرام نہیں ہے، کہاں پر ہے؟ اللہ عادل ہے نا، جب دنیا میں آرام کی چیزیں مہیا نہیں کی، عیش و عشرت کی چیزیں نہیں دیں، تو اللہ آخرت میں اپنے مومن بندوں کو نوازے گا۔ اسی لیے اس سے پہلے بھی ہے، حدیث آ چکی ہے، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جب دنیا قید خانہ ہے تو آخرت میں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، جنت میں اتنی نعمتیں عطا کرے گا کہ ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی نعمتیں دی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد جو آیت ہے تیزی کے ساتھ آج تاکہ تفسیر مکمل ہو جائے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، وہ لوگ کیا اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کس طرح پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں لوگوں کو اونٹ کی طرف دعوت دی ہے کہ اونٹ کے بارے میں غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں جتنا کہیے مخلوقات ہیں، ایک سے ایک عظیم مخلوق ہیں اللہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی طرف کیوں جو ہے دعوت دی ہے کہ اونٹ کو دیکھیں کہ اللہ نے کیسے خلق کیا۔ بعض مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے چونکہ جب اسلام کی دعوت دی گئی شروع میں آغاز میں، تو کہاں سے اسلام شروع ہوا ہے؟ عرب سے، اور عربوں کے لیے اونٹ بہترین سرمایہ شمار ہوتا تھا، چونکہ مثال اسی چیز کی دی جاتی ہے کہ جس کو انسان محسوس کر سکے، سمجھ سکے، جو اس کے ارد گرد ہو، اسی کی مثال دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کے سامنے کوئی مثال پیش کروں گا تو ایسی مثال دوں گا کہ جس سے آپ واقف ہوں، جانتے ہوں، ایسی مثال تھوڑی دوں گا جس کو آپ نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ اونٹ چونکہ عرب کے لیے بہترین سرمایہ سمجھا جاتا تھا، اونٹ سے وہ کئی فائدے حاصل کرتے تھے، اونٹ کے دودھ سے استفادہ کرتے تھے، اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، اونٹ پر سواری کرتے تھے، اونٹ پر سامان لے جاتے تھے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اونٹ کے ذریعے سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ یعنی عرب میں یہ صحرا کا جہاز کہا جاتا تھا، اونٹ عرب کے لیے صحرا کا جہاز کہا جاتا تھا، اور دور دراز کا سفر اونٹ کے ذریعے سے طے کرتے تھے اور تھکتا بھی نہیں تھا۔ تمام جانوروں کی بنسبت کہ جن کے اوپر سامان لوڈ کیا جاتا ہے، جیسے گدھا ہے، گھوڑا ہے یا بیل وغیرہ، کہ جن کے اوپر سامان لوڈ کیا جاتا ہے، یہ جانور ایسے ہیں اونٹ کے علاوہ کہ جن کو کھڑا کر کے سامان ان کے اوپر لوڈ کیا جاتا ہے، اور جب سامان لاد دیا جاتا ہے پھر ہکایا جاتا ہے، جانور چل پڑتے ہیں اونٹ کے علاوہ۔ لیکن اونٹ کی ایسی خاصیت ہے کہ اسے بٹھا کر کے اس کے اوپر سامان لوڈ کیا جاتا، اور بے پناہ سامان لوڈ کر دیا جاتا ہے، اور جب سامان لاد دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے، اور جب اسے اٹھایا جاتا ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے اونٹ کے اندر کہ وہ ایک ہی جنبش میں اٹھ جاتا ہے۔ ایک ہی مرتبہ میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ جب سامان لوڈ کیا جاتا ہے تو بٹھا کر کے
صرف اونٹ ایسا جانور ہے، دوسرے جانور کے اوپر بیٹھ کر کے بٹھا کر کے سامان لوڈ کریں گے اٹھائیں گے تو اٹھ ہی نہیں پائے گا، اٹھ ہی نہیں پائے گا، چاہے وہ گدھا ہو یا گھوڑا ہو اگر زیادہ لوڈ کر دیا۔ لیکن اونٹ ایسا جانور ہے، ایسا طاقتور جانور ہے کہ ایک ہی جنبش میں سامان کو لے کر کے اونٹ اٹھ جاتا ہے۔ اور دوسری خاصیت اونٹ کی یہ ہے کہ اگر طولانی سفر بھی ہے، دوران سفر اگر اونٹ کو 10 دنوں تک پانی نہ ملے، اونٹ کی خاصیت ہے 10 دنوں تک پانی نہ ملے تو بغیر پانی پیے ہوئے یہ 10 دنوں تک سفر کرتا رہے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کس طرح پیدا کیا ہے؟ یعنی انہیں اس کے ذریعے سے توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، دیکھو کس نے پیدا کیا، یعنی مراد یہ ہے کہ اس کی طرف دیکھیں کہ اونٹ کو کس نے بنایا ہے، اونٹ کو کس نے پیدا کیا ہے، اس کے خالق کی طرف دیکھیں۔ اس کے خالق کی طرف دیکھیں گے تو خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یا یہ کہ اس کے بعد کس کی طرف دعوت دی ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح اللہ نے بلند کیا ہے، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے نصب کیا، کتنے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کو دیکھیے، کبھی جہاز جب اترنے لگے لینڈ ہونے لگے اس طرح سے تو نہیں دکھتے ہیں، یا جب اڑے اور پہاڑی علاقے سے گزر رہا ہو تو دیکھیے صرف پہاڑ ہی پہاڑ نیچے نظر آتے ہیں۔ یہ اتنے پہاڑ اور اتنے مضبوط پہاڑ کس نے پیدا کیے ہیں؟ دیکھو کس نے بنایا ہے، یا زمین کو کس نے بچھایا ہے، اتنی عظیم زمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی طرف دعوت دی غور و فکر کرنے کی، اونٹ کے بعد اللہ نے دعوت دی کہ آسمانوں کو دیکھو جو بغیر ستون کے ہیں، کیسے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ چھت جو ٹھہری ہوئی ہے، آسمان ہمارے لیے چھت ہے نا، یہ چھت جو ہمارے سر پہ ہے کس کے بلبوتے پہ ٹھہری ہے؟ یہ پلر ہے، یہ دیوار ہے، یہ پلر ہے، پلر کو ہٹا دیجئے چھت گر جائے گی نا۔ لیکن آسمان کے لیے کوئی ستون کہیں نظر آ رہا ہے؟ پوری دنیا کی سیر کر جائیے، سیروا فی الارض، زمین پر سیر کرو، جاؤ دیکھو کہیں پہ ہے ستون؟ کوئی پہاڑ، بلند سے بلند پہاڑ کو دیکھ ڈالیے کہ پہاڑ ستون بنا ہو؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے آسمان کو بغیر ستون کے بلند کیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں رکھی ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں، کتنے سیارے ہیں، کیا کیا ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، کتنی، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے کوئی سوچ نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا ہے، ارب خرب سال سے اسی طرح سے نظام شمسی ہے، جس طرح سے اللہ نے جس کو پیدا کر دیا ہے، یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے، کوئی گڑبڑی آ جائے کہ سورج میں اب نہیں نکل رہا ہے گڑبڑی آ گئی ہے، چاند نہیں نکل رہا ہے گڑبڑی آ گئی ہے، یا دوسرے سیاروں میں گڑبڑی آ جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آسمان کو بنایا اور آسمان کے اندر اس نظام شمسی کو رکھا، ان تمام سیاروں کو رکھا ہے، کسی کے اندر کوئی گڑبڑی، کوئی کمی کبھی واقع نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اس آسمان کو دیکھو، اس زمین کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین جو بچھائی